میرے دوستو، الحمدللہ تعالی آج سیرت النبی کا 29واں بیان ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنی مسجد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بالتفصیل گفتگو سننے کی سعادت پا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری اس کا تذکرہ ہم نے سنا، غزوہ تبوک کو سنا، حضرت ابوبکر صدیق 9 ہجری میں حج کا قافلہ لے کر گئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمراہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو گرانے کا حکم دیا۔ یہ سارے سلسلے ہم سماعت کر چکے ہیں۔ اب نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اب اہل عرب جو تھے وہ پورے قبائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب اس سلسلے کی وجہ سے 9 ہجری کو سینۃ الوفود بھی کہتے ہیں، یعنی وفد اس قدر مدینہ طیبہ آئے کہ اس سال کو ہی وفود کا سال قرار دیا جانے لگا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں یہ سلسلہ جاری فرمایا کہ آپ نے مبلغین کو بھیجا مختلف قبیلوں میں کہ ان کو اسلام کی دعوت دو۔ کچھ تو وہاں مسلمان ہو گئے اور کچھ نے یہ کہا کہ ہمیں حضور پاک کے پاس لے چلو، ہم وہاں جا کے ان کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ خوبصورت پوشاک زیب تن کر کے مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی کیا بات ہے ان لوگوں کی اور اس زمانے کی۔ حضور پاک علیہ السلام جیسے قبیلے والے ہوتے اس طرح کا خوبصورت لباس آپ پہنتے، لیکن بیٹھنے کا انداز نبی پاک کا یہ ہوتا تھا کہ آپ مسجد میں آتے اور ایک پلر کو اپنی ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ وفد آتے حضور پاک سے ملاقات کرتے۔ آپ اگر مسجد نبوی پاک میں آپ گئے ہیں تو توجہ آپ نے کی ہوگی، جو سبز جالیاں ہیں نا، سبز جالیوں کی طرف جو پلر بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک پلر کے اوپر آپ عربی میں پڑھیے گا وفود لکھا ہوگا۔ یہ یعنی ریاض الجنہ میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے بائیں جانب جو سبز جالیاں ہیں نبی پاک کے روضہ مبارک کے، اس میں ایک پلر کے اوپر جو ہے وہ وفود لکھا ہوگا۔ یہ وہ پلر ہے، یہ مقصد اب تو وہ پکا کنکریٹ کا بنا ہوا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور وفد آ کے نبی پاک کی زیارت کیا کرتے، یعنی وہ اس طرح جگہ بن جاتی۔ ادھر یعنی ادھر منبر پاک جہاں آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس سائیڈ پر اپنے حجرے سے نکل کر آپ ایک ستون کو، یعنی آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عاجزی کتنی زیادہ تھی، یعنی پلر کو ایک ٹیک لگا کے بیٹھ جانا بھی آجو ملاقات کرنے کے لیے۔ ہاں البتہ اس بات کا اہتمام فرماتے اور اپنے صحابہ میں جو آپ کے قریب تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ بہت کلوز تھے نا، ان کو بھی فرماتے تھے کہ اچھی پوشاک پہن کے آپ یہاں پر آئیں۔ لباس کا اہتمام مہمان جب آتے تو اس کا آپ ضرور فرماتے تھے۔ اب ہمارے یہاں یہ بعض دفعہ جو بندہ مذہبی ہو تو وہ لباس کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ لباس کا خیال رکھنا بھی سنت ہے۔ لباس صاف ستھرا پہننا اور جس سے ملاقات ہو اس کے مطابق لباس پہننا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ یعنی آپ سے مقصد ایم این اے ملنے آ رہا ہے،
اب آپ نے چپل پہنی ہوئی ہے، تو یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اپنا لباس سامنے والے کے مطابق آپ پہنے جو آپ کو اللہ نے توفیق دیا۔ ہاں جو گنجائش نہیں ہے تو اس میں پھر آپ صاف ستھرے دھلے ہوئے استری کیے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے۔ یہ حضور فخر عالم کی سنت ہے۔ اب اس میں جو وفد آئے نبی پاک کے پاس، ان کی کچھ ڈیٹیل آج کے بیان میں آپ کے سامنے پیش کرنی۔ طائف جو شہر ہے، اس جگہ قبیلہ آباد تھا بنو ثقیف۔ بنو ثقیف قبیلہ، ان کا جو پہلا شخص نبی پاک کے پاس آ کے مسلمان ہوا تھا، اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ آل عرب کہتے تھے کہ اس کو نبی ہونا چاہیے، یعنی کافر جو تھے وہ اس کی ذہانت سے اتنے متاثر تھے کہ ان کو نبی ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو آپ پہلے سن چکے ہیں صلح حدیبیہ میں، جس کو جو ہے وہ بات چیت کے لیے کفار نے بھیجا تھا، وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہی تھے۔ یہ مدینہ پاک میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں، میں جا کے اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب اجازت دے دی، اب اگلی بات بڑی قابل غور ہے۔ یہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی یہ گئے اور اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے۔ اب یہ لات و عزا کو ماننے والے لوگ تھے، بت پرست تھے اور بڑے شدید قسم کے بت پرست تھے۔ یہ چھت پہ کھڑے ہو گئے اور چھت پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ لفظ جب چھت پہ چڑھ کے بولے تو چاروں جانب سے قبیلے والوں نے تیر چلا دیے۔ اندازہ لگائیں، یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور دین کی مدد کی ہے اور دین کا تعاون کیا اور دین پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہے۔ آج تو مقصد ڈھول ڈمکے لے کے نعت خاں گھوم رہے ہیں، ساتھ میں لاکھ لاکھ روپیہ لیتے ہیں، اور میں وک جاواں نبی دے بازار وچ پھر نعت پڑھتے ہیں اور پھر دبئی جا کے عیاشیاں کرتے ہیں۔ ہم ان پہ نوٹ اڑا کے جنت خرید رہے ہوتے ہیں۔ ہم بے وقوف لوگ، ہم جاہل لوگ یہ دبئی میں عیاشی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، نعت خانوں کو، جن کے وہاں پر جو ہے نا فلیٹیں ہیں، ہم ان کو لاکھ روپیہ دیتے ہیں، لاکھ اوپر اڑاتے ہیں، ہم سمجھتے جنت مل رہی، جنت مل رہی، خاک جنت ملے گی؟ ان عیاشوں کو پیسے دے کے جنت کہاں سے ملے گی بھائی؟ جنت کوئی ایسے جناب راستے میں پڑی ہوئی ریبڑی ہے جو ہم نے جا کے خرید لی؟ تو پیسوں پر بک کر جو بندہ نعت پڑھنے آئے اس سے ٹائم نہ لو، آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور ملے گا کچھ بھی نہیں۔ دین کے خدام اور خدمت گزار تو یہ لوگ ہیں، یعنی چھت پہ بندہ کھڑا ہے اور اعلان کر رہا ہے دشمنوں میں کھڑے ہو کر، لوگوں اللہ ایک ہے۔ اب چاروں طرف سے تیر چلے۔ حضرت عروہ عام بندہ نہیں ہے، خطیب تھے اور ایسی گفتگو کرتے تھے، بادشاہوں کے دربار میں یہ بندہ بات کرتا تھا اور ان کو زبانوں کو تالے لگ جاتے تھے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے دین پر قربان کر دیا۔ وہ تیر ایسے چلے چاروں جانب سے، حضرت عروہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے، اب یہ بنو ثقیف والوں نے میٹنگ کی، یار یہ تو ہم نے بڑی غلطی کر دی ہے، ابھی ہم نے ان کا بندہ مار دیا ہے۔ تو روب تو طاری ہو چکا تھا، فتح مکہ ہو چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا، روب طاری تھا، تو وہ ڈر گئے کہ اب معاملہ یہ ہوگا کہ حملہ نہ مدینے سے آ کے کر دیں، ہم نے جو ان کے صحابی کو شہید کر دیا۔ اب یا لیل بن عمر یہ بندہ سردار تھا ان کا، اس کو انہوں نے کچھ لوگوں کا وفد بنا کے مدینے بھیجا کہ آپ جا کے بات چیت کریں اور اسلام کا اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں تاکہ ہمارے اوپر حملہ نہ ہو۔ یہ لوگ گئے
اور یہ نبی پاک کے سامنے حاضر ہوئے. حضور پاک مسجد میں تشریف فرما تھے. اس کو کہتے ہیں وفد بنو ثقیف. بنو ثقیف کا وفد جب حضور کے سامنے حاضر ہوا, اب ان کی بات چیت سنیں. یہ سردار کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں, ایک شرط پر مسلمان ہوں گے, کچھ دنوں کے لیے ہمارے بت کو نہ مارے نا. جو بت ہے نا لات اور عزا, یہ جو بت ہیں ہمارے, یہ توڑے نہ جائیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. نبی پاک نے کہا بھئی اسلام کا نام ہی بت توڑ دینا ہے, تو تم مسلمان تبھی ہوں گے جب تم بتوں سے اپنا بیزار ہوں گے, تو پھر ہی مسلمان ہوں گے. کہا کہ یہ ہمیں برا لگے گا کہ ہم ان کی عبادت کرتے رہیں, اب ہم ان کو توڑیں تو یہ ہمیں بڑا برا لگے گا. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا, حکمت دیکھیں حضور پاک کی. کہا بھی ایسا کرتے ہیں, تم نہ توڑنا, میں اپنے 2 صحابی بھیجوں گا, وہ توڑ دیں. تم مسلمان ہو جاؤ, تمہارا ان بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں تمہارا دل نہیں کرتا تو ہم چلو اور صحابی بھیج دیتے. حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ, یہ 2 صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے پھر اس وفد کے ساتھ بنو ثقیف بھیجا, اور انہوں نے جا کے پھر وہ بت جو تھا نا لات, بہت بڑا بت تھا, اس بت کو جا کے توڑ دیا جو بنو ثقیف والے جس کی عبادت کرتے. اب اسی طرح ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس کا نام تھا کندا, وفد بنو کندا. یہ یمن کی بستی کا وفد تھا. یہ نبی پاک کے بعد جب آیا تھا, یہ 70-80 لوگ تھے, اور انہوں نے ماشاءاللہ خوبصورت لباس پہنے ہوئے, ریشم کے لباس کے جبے, نیچے لباس اور پھر اس کے اوپر جو انہوں نے جبے پہن رکھے تھے وہ ریشم کے تھے, اور اونٹ پر سوار اور بڑی جناب ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضور کی خدمت میں. جب یہ یمن کی چھوٹی بستیوں کے لوگ, دیہاتوں کے جیسے لوگ ہوتے, یہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا, قریب آئے, تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہا کہ حضور پڑھا ہے, ہم آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, آپ نے جو مبلغ بھیجے تھے ہم ان کی بات مان چکے ہیں, اور ہم آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کلمہ پڑھ چکے ہو تو یہ جو تم نے ریشم پہن رکھا ہے یہ میرے دین میں حرام ہے. ریشم مرد نہیں پہن سکتا, عورت پہن سکتی. یہ بات جب نبی پاک نے کہی, اب دینداری اس کو کہتے ہیں اور اسلام سے محبت اس کو کہتے ہیں. وہ 70-80 بندے جو پہلی دفعہ حضور پاک سے ملے ہیں, اور آپ نے کہا کہ یہ ریشم کا لباس مرد کے لیے حرام ہے, تو تم اس کو پہن کے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے اس کو جو جبے تھے ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا. کہا حضور آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کیسے پہن سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے ایسی مثال قائم کی جو آج بھی جو ہے ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے اور درس ہے کہ جب اللہ کے نبی کو مان لیا ہے تو پھر چونو چراں کیسا. پھر جو ہے نا وہ برائی کو مکمل طور پہ اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے, جس طرح اس وفد نے حضور پاک کے سامنے. اب ریشم کا لباس آپ کو پتا ہے آج کل کتنا قیمتی ہے, تو اس دور میں کتنا قیمتی ہوگا. اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میرا کلمہ پڑھ چکے ہو تو تم نے کیوں پہن رکھا ہے؟ آپ نے اتار کے پھینک دیا. تو میرے دوستو, یہ سونا پہننا, سونے کی انگوٹھیاں, اور اسی طرح ریشم کا لباس ہمارے ہاں تو یہ میسر نہیں ہے, ہمارے طبقے تک تو یہ میسر نہیں ہے. یہ یاد رکھیں ریشم کا لباس جس میں تانا بھی ریشم کا ہو اور بانا بھی ریشم کا ہو, وہ مرد کو پہننا حرام ہے. ہمارے ہاں کچھ پلاسٹک کا ایسا دھاگا آتا ہے جس میں چمک ہوتی ہے, وہ ریشم نہیں ہوتا, وہ بہرحال پہنا جا سکتا ہے. لیکن ریشم کا جو لباس جو خالص ریشم سے بنا ہو وہ مرد نہیں پہن سکتے. وہ تو ہمارے ہاں نہیں استعمال ہوتا. البتہ سونے کی انگوٹھیاں شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں دولہے پہنتے ہیں, تو وہ یاد رکھیں وہ حرام ہے. سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا ایسے ہے جیسے اس نے انگارہ اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا ہو, تو وہ نہ پہنا کریں. چاندی کی انگوٹھی اس میں نگ لگا ہو وہ آپ
پہن لیں جو آپ کو خوبصورت نگ لگتا ہو، وہ چاندی کی انگوٹھی میں 4.5 ماشا ویسے بولا جاتا ہے، تو وہ آپ بنا کے وہ خوبصورت انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں. سونا نہیں پہن سکتے، نہ اس کا لاکٹ زنجیری، نہ اس کا کڑا، نہ ہی اس کی جو انگوٹھی ہے، یہ مرد بالکل قطعاً نہیں پہن سکتا. زیور مرد کو منع کیا گیا. خوبصورت گھڑی پہن سکتے ہیں آپ، چاندی کی نگ والی انگوٹھی پہن سکتے ہیں آپ، جو ہے نا اچھا لباس پہن سکتے ہیں. تو وہ زینت اختیار کریں جس زینت میں ہمارے نبی کا دل ناراض نہ ہو. کیونکہ میرے دوستو، ہم لوگ حضور فخر عالم چین والی گھڑی بھی پہن سکتے ہیں اور پٹے والی بھی پہن سکتے ہیں. اس پر حضرت مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا تحقیقی فتویٰ ہے، اس کو آپ پہن سکتے ہیں. تو حضور فخر عالم جان رحمت ہمارے لیے ہماری چاہتیں، ہماری تمنائیں، ہماری جو آرزویں، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونی چاہیے. زندگی اچھی جئیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، خوش رہیں، مسکرائیں، لیکن زندگی میں ایک پلاننگ رکھیں، ایک اپنا پیرامیٹر رکھیں، ایک کسوٹی رکھیں کہ آپ کی ذات، میری ذات، آپ کے عمل، میرے عمل سے اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی ناراض نہ ہو. بس باقی دیکھیں، اسلام ہمیں کوئی ایسا تو نہیں کہتا ہم روتے ہی رہیں. خوش رہیں، بہترین گاڑی رکھیں، بہترین زندگی آپ کی ہو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ سوچ ہماری اولادوں کو بھی پہنچنی چاہیے کہ ہم سے ہمارا پالن ہار اللہ رب العالمین اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہونے چاہیے. پھر زندگی کی خوشیاں بھی آپ کو مزہ دیں گی اور مرنے کے بعد موت بھی انشاءاللہ مزہ دے گی. اور جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور نبی کے دربار میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آخرت تک کا سفر خوشحالی، مسکراہٹ، اور آپ کے لب بتائیں گے کہ سبحان اللہ، زندگی میں جن کو خوش کیا ہے آج ان کے دربار میں آ کے کتنا فیض ملا ہے. میرے دوستو، اس طرح بنو اسد قبیلہ، اس کا وفد حضور کے پاس آیا اور وہ آ کے پتہ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور بڑا فقر، بڑا غم، بڑی ٹینشن، لیکن ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ نے پتہ کیا کہا؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی. اللہ نے قرآن نازل کیا، محبوب یہ ایمان لا کے تمہارے اوپر احسان جتا رہے ہیں. یمنون علیک، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے بھوکے، بڑی ہم تکلیفوں میں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب یہ کلمہ پڑھ کے آپ پہ احسان جتا رہے ہیں. قل لا تمنوا، ان کو کہہ دو میرے اوپر احسان نہ جتاؤ، میرے اوپر احسان. یہ قیامت تک کے مسلمان کو اس میں سبق ہے کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ نہ اللہ پر احسان ہے نہ نبی پر احسان ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محبوب ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو میرے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یا مسجد میں پہنچایا ہے. اب ہمارے ہاں بول دیا جاتا ہے نا، یار میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں مسئلہ نہیں حل ہوتا، تہجد بڑی پڑھتا ہوں مسئلہ نہیں. بھائی مسئلوں کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے اپنی مسجد میں بلا لیا. جو پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے پہلے آگے بٹھا دیا. ہزاروں کی آبادیوں میں یہ دور فتن ہے. میں دوستو، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا کمال نہیں ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں نے آنا ہے، بات کرنی ہے. میرا کوئی کمال نہیں، آپ کا کمال ہے. آپ جس نے دکان بند کی ہے، جو گھر سے نکلا ہے صرف اللہ کے لیے، آپ میں سے کوئی نہ بھی آئے تو کوئی حرج تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی آپ آ گئے، آپ کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی. تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں جس رب نے
من میں یہ خیال ڈالا، فکر ڈالی، توجہ ڈالی، من میں محبت ڈالی اور لا کے اپنے گھر میں بٹھا دیا اور بیٹھنے کی توفیق بھی عطا کی، تو اس پہ ہمارا احسان نہیں، ہمارے اللہ کا احسان ہے جس نے یہاں بٹھا دیا ہے۔ نہیں تو سینکڑوں لوگ بازاروں میں گھوم ہی رہے ہیں نا، دنیا میں گھوم رہے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، دل کرتا ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت بات ہے، مسجد میں آپ جتنے لوگ اس ٹائم بیٹھے ہو، آپ 12:30 بجے آئے ہو یا 12 بجے آئے ہو، ابھی تک جو 15-20 منٹ آپ نے گزارے ہیں، آپ کے دل میں سکون ہی آیا ہوگا نا، تسکین آئی ہوگی، خیال پاک ہو گئے ہوں گے، ٹینشنوں سے بچ گئے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے فکریں پاکیزہ ہو گئی ہوں گی۔ تو مجھے بتائیے یار، 15-20 منٹ میں بندے کو سکون مل جائے، نیکی بھی مل جائے، جنت بھی مل جائے، سکون بھی مل جائے، تو پھر یہ اللہ کا کرم ہے نا، اور یہ اللہ کی مہربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے گھر میں اتنے منٹ بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے جتنی دیر اس کی مشیت چاہتی ہے کہ میرا بندہ بیٹھا رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بنو اسد قبیلے کو اعلانیہ کا، قرآن کی آیت ہے کہ میرے محبوب کو یہ مت کہو کہ ہم نے جناب بڑا مشکل قبول کیا۔ کیا مشکل؟ مہربانی ہے رب کی جو تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ مہربانی اللہ کی ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، بندے کی نہیں ہوتی۔ بندہ کبھی بھی ذہن کے کسی نکر میں یہ نہ لائے کہ میں نے کچھ خدمت کر دی، میں نے کچھ عبادت کر لی، میں نے کچھ خرچ کر دیا، میں نے تقریر کر دی، نعت پڑھ لی، 4 بندوں کو سمجھا دیا۔ تو یہ بات ذہن میں مذہبی طبقہ، عوامی طبقہ، ہر بندہ یہ ذہن میں رکھے، جتنے بھلائی کے کام ہیں یہ اللہ چاہتا ہے تو ہوتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو خدا کی قسم میری زبان سے لفظ ہی نہ نکلے، زبان ہی گنگ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جب تک چاہتا ہے بندہ خدمت کرتا رہتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو کچھ مؤثر حقیقی وہ رب العالمین ہے، جس نے پانی میں قوت اور اثر ڈالا کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، موت کے وقت وہ پانی سے اثر اٹھا لیتا ہے، تو مردے کو پورے دریا پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیونکہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ پانی کا اثر مردے کے لیے ختم کر دیتا ہے، اب وہ اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم پر مہربانی کرتا رہے، احسان کرتا رہے، اور ہم مسجد سے، نماز سے، اللہ کے ذکر سے وابستہ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کہنا ہوگا کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، یہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہمیں جو ہے نا وہ اتنی مہربانی فرمائی کہ ہمارے قدم اس طرف چل رہے ہیں۔ تو یہ بنو اسد قبیلے کے لیے اتری ہوئی آیت۔ اب جو بندہ نعت سنے اور رو پڑے، ذکر کرے اور اس کے دل میں سکون آئے، جس بندے کو رب مال دے اور وہ راہ خدا میں خرچ کر دے، یہ وہ طبقات ہیں انسانوں کے جنہیں سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا رب تو نے ہمارا حصہ دین میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید، ہم جو ہے نا جب ممبر پہ خطبہ ہوتا ہے تو اس میں ایک دعا بھی آپ کو یہاں پیش کر دوں، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے دین کی خدمت کرنا۔ ہر خطیب یہ دعا ضرور مانگتا ہے، کون سی؟ اللہم منصور من نصر دین محمد۔ یہ خطیب دعا مانگتا ہے، اللہم منصور من نصر دین سیدنا محمد۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہر اس بندے کی مدد فرما جس نے تیرے دین کی مدد فرمائی۔ مجھے بتائیں، یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے ہزاروں کے مجمعوں میں، ہزاروں مسجدوں میں جب یہ دعا ہوتی ہے تو آپ نے مدد چاہے جناب دنیا کے دوسرے کونے میں کی ہو، وہ ممبر والا آپ کے لیے دعا جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ دعا آپ کے لیے مسجد نبوی میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، مسجد حرام میں بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ نام اگرچہ نہ لیا جائے، یہ لفظ کہنا عام بات نہیں، اللہ
اس کی مدد کر جس نے تیرے دین محمدی کی مدد کی ہے۔ تو یہ رب کا احسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بنو اسد کے بعد حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، بنو تجیب، وفد تجیب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ وہ لوگ حضور پاک کے پاس جب آئے نا، بکریاں، بھیڑیں اور اونٹ، زکوٰۃ کا مال وہ لے کے دربار رسالت مآب میں حاضر ہو گئے، اور نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زکوٰۃ کا مال اپنے قبیلے میں لے جاؤ اور قبیلے کے غربا، مساکین، فقراء میں بانٹ دو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں آقا ہم آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہم نے اپنے تمام غریبوں کو امیر کر دیا ہے، ہم نے ان کے درمیان مال کو بانٹ دیا ہے، اس کے بعد ہم آپ کے پاس لائیں اور اس کو قبول کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کو تحائف دیے، ان کا استقبال کیا، ان کو عزت دی۔ اب اگلی بات جو وفد تجیب میں بڑی پیاری ہے وہ آپ سماعت کریں، اس میں دلوں کو راحت ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام جب وہ جا رہے تھے تو فرمانے لگے کوئی بندہ رہ گیا ہے جس نے تمہارے قبیلے میں سے میری زیارت نہ کی ہو؟ جب بڑی پر لطف بات ہے۔ اچھا باقی وفود بہت سارے آئے ہیں، کسی کو نبی پاک نے یہ نہیں کہا۔ اب نبی پاک جانے رحمت کی نگاہ رب کے کرم اور رب کے احسان سے کس طرح متوجہ امت کی طرف، کسی وفد کو آپ جو ہے نا مختلف حدیث کی کتابوں میں آپ وفود کو پڑھیں، یہ سوال حضور نے نہیں کیا، ان سے کیا کہ تمہارے قبیلے میں سے کوئی ایسا شخص جس نے میری زیارت نہ کی ہو؟ کہا ہاں حضور ایک ہے جس کو ہم رکھوالی کے لیے بٹھائے ہیں، وہ نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا تم جب واپس جاؤ تو اس نوجوان کو میری طرف بھیج دینا۔ اب یہ لوگ واپس چلے گئے، وہ رکھوالی پر تھا، وہ مدینے آیا۔ اب جب وہ مدینے آیا نا نوجوان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، اس کے بعد جو اس بندے نے عرض کی وہ سنیے۔ کہتا ہے آقا آپ نے میرے قبیلے کو مال بھی دیا، تحائف بھی دیے، عزت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن آقا میں اس امید پر آیا ہوں کہ مجھے بھی میری مراد ملے گی، مجھے بھی میری مراد ملے گی۔ کہا تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگا میں مال کا طلبگار نہیں ہوں، میں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس سے پتا چلا دعا کتنی پاورفل چیز ہوتی ہے۔ کہا مجھے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، میں آپ سے دعا۔ فرمایا کون سی دعا لینا چاہتے ہو؟ آپ اس کے الفاظ اور چناؤ سنیے، اس نے کون سے لفظ نبی کی بارگاہ میں کہے کہ یہ دعا خاص میرے لیے کرو۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ آقا پہلی دعا کریں اللہ مجھے بخش دے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو کوشش کیا کریں آپ اپنی ماں سے، باپ سے، اور وہ بندہ جس پر آپ کا دل جمتا ہو، آپ کے مرشد ہوں، استاد ہوں، کوئی بھی ہو، یہ دعا لازمی کروایا کریں کہ اللہ بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک کے بعد اب قیامت تک کوئی بندہ اپنی بخشش کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت تک، یعنی الٹا لٹک کے اللہ کا ذکر کرے تو اپنی بخشش کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دعا ایسی چیز ہے، دعا کسی کی دعا میرے اور آپ کے حق میں لگ گئی تو خدا کی قسم بیڑا پار۔ کیونکہ کوتاہی ہم سے ضرور ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہے۔ دعا لازمی کروائے، اور بخشش کی دعا اس کو تو اپنے پلے باندھ لے۔ آپ جس بندے کے ہاتھ پر بیٹھ گئے اس سے ملاقات ہو، آپ کا دل تو اس پہ ٹھکا ہوا ہے نا، اب اس کو کہیں گے حضرت صاحب میری بخشش کی دعا کر دیں۔ آپ کو کوئی بندہ اچھا لگتا ہے اس کو کہیں میری بخشش کی دعا کر دیں، بلکہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو کہیں گے وہ آپ کی بخشش کی دعا کریں۔
وہ مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی، ایک حاجی تھے تو وہ مسجد الحرام شریف میں کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے نا، ان کے ساتھ 2 یا 3 ان کی بیٹیاں تھیں. اب اس بندے نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور وہ اللہ سے کیا کہتا ہے، ہاتھ بیٹیوں نے بھی اٹھا رکھے اس بندے نے بھی، اور اللہ سے کہتا ہے سونے ربا دھیاں ڈیرے تے چلیاں جاون تے وڈیاں وڈیاں پریں بھگت جان. مالک کوئی ناراض ہو جائے تو ہم اپنی بچیوں کا ہاڑا لے جاتے ہیں کہ یہ میری بچی ہے، اس کے صدقے مجھے معاف کر دو، غلطی ہے. سونے رب تیرے کعبے کے سامنے دھیاں لے کے آ گیا، تو مینوں بخش دے. مجھے بتائیے پھر اللہ مہربان کیوں نہیں مہربانی کرے گا؟ میرے دوستو، زندگی جو ہے ختم ضرور ہونا ہے، یہ بات حقیقت ہے، اور بھلا اس کا ہے جس کو رب نے بخش دیا. تو اس بندہ سیانا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے، میرے محبوب اللہ سے کہیے کہ مجھے رب بخش دے، مجھے معاف کر دے. اگلے الفاظ 3 لفظ 3 جملے صرف اس نے کہے تھے، کہا ایک اللہ مجھے بخش دے، دوسرا مجھ پہ رحم کرے، تیسرا میرے دل کو رب غنی کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں دعائیں اس نوجوان کے لیے مانگی کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم کر، یا اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دے، اس کے دل کو غنی کر دے. یہ لفظ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو میرے دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو کامیاب ہوئے. اسی طرح قبیلہ اشعر کے جو لوگ تھے یمن کی پٹی کے، یہ بھی نبی پاک کے پاس 9 ہجری میں وفد بن کے آئے. لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں. دیکھیں محبت بڑی کام آتی ہے، دل کے اندر جب محبت ہوتی ہے تو وہ بڑی کام آتی ہے. اس کو آپ اس حقیقت سے سمجھ سکتے ہیں. جب یہ بنو اشعر قبیلے کے لوگ، حضرت موسیٰ اشعری یہ اسی قبیلے کے صحابی رسول ہیں، یہ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور پاک نے فرمایا اشعر والے آ گئے، کیا ہی یمن والوں کا ایمان ہے. حضور پاک نے فرمایا کیا ہی یمن والوں کا ایمان ہے. پھر دعا کی، یا اللہ یمن والوں کے دل پاک کر دے، اللہ ان کے دل میں حکمت کو جاری کر دے. اور بات حقیقت ہے، آج تک یمن کے اندر محبت ہے. ان کا قرآن کا لہجہ، قرآن پڑھنا، آج تک وہ محبت جو اللہ کے نبی نے ان کے لیے مانگی، آج تک وہ اسی طرح قائم و دائم ہے. اسی طرح ایک وفد حضور پاک کے پاس حاضر ہوا حضرت زمام بن ثعلبہ کی سرداری میں. یہ بڑے سمجھدار بندے تھے، اور سعد بن بکر قبیلے نے ان کو بھیجا تھا کہ پتہ کر کے آئیں کہ وہ بندہ کیسا ہے، ہم تاکہ ان کا معلومات کر لیں ان کا کلمہ پڑھنے سے پہلے. حضرت زمام، یہ دعاد سے دمام بن ثعلبہ، یہ جب نبی پاک کی دربار میں آئے نا، اب عالم تصور میں اس کو محسوس کریں. مسجد نبوی کے دروازے کی طرف آئے، صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے محمد عربی کون ہے؟ اللہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستون سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ صحابیوں نے کہا وہ جو سامنے گورے رنگ والا بیٹھا ہے وہ محمد عربی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. حضور پاک جان رحمت کا چمکتا چہرہ جب ان کے سامنے حضرت زمام بن ثعلبہ پہنچے تو کہتے ہیں میں سعد بن بکر قبیلے کی طرف سے آیا ہوں، کچھ سخت سوال کروں گا، آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہو، کہنا چاہتے ہو، وہ تمہیں اجازت ہے، تم پوچھ سکتے ہو. تو اس نے پہلا جو سوال کیا، حضرت زمام بن ثعلبہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال، اس سے پہلے میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے، اس کی قسم دیتا ہوں کہ جو کہو گے آپ سچ کہو گے. پھر سوال کیا کہ بتائیے کیا واقعی رب نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ تو نبی پاک نے کہا ہاں رب نے مجھے اپنا رسول بنایا.
اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کیا واقعی یہ ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اللہ نے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے یہ فرض کی ہیں۔ یہ دو سوال اس نے کی، قسم دے کر، قسم دی اللہ کی، اور پھر یہ سوال کیے۔ جب یہ دو سوالوں کا جواب نبی پاک نے کہا ہاں، اس ہاں میں اتنی تاثیر تھی کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ کے نبی کی ہاں کہنے میں وہ اثر تھا کہ وہ بندہ کہتا ہے، حضرت زمام کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجئے۔ کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنے قبیلے میں آئے، ان کو کہا کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم ان کا کلمہ پڑھ لو۔ اور یہ لات و عزا بتوں کی جب برائی بیان کی تو وہ کہتے کہ تم ان بتوں کی برائی بیان کر رہے ہو، یہ بت تمہیں مجنون کر دیں گے، کوڑی بنا دیں گے، برس کا مریض کر دیں گے۔ یہ بڑی بڑی مرضیں تھی اس دور میں۔ تو اس دور کے حساب سے انہوں نے جو ہے نا کہا کہ آج کے ہندو کہیں گے بھئی یہ بت تمہیں کرونا کر دیں گے، تو اس دور میں وہ مرضیں بڑی تھیں، تو انہوں نے یہ کہا۔ تو حضرت زمام نے یہ کہا کہ بے عقل انسانوں، یہ بے جان بت، یہ تمہیں کیا نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ اگر تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، تم اس کا کلمہ پڑھ لو۔ تو ان کی تبلیغ سے یہ پھر پورا قبیلہ مسلمان ہوا، اور پوری زندگی یہ سچے پکے مسلمان رہ کر انہوں نے زندگی گزاری۔ اسی طرح میرے دوستو، قبیلہ فزارہ جو ہے، یہ بھی نبی پاک کے پاس وفد بن کے آئے۔ اب ٹائم چونکہ میرا ختم ہو گیا ہے، تو جمعے کا دن تھا، یہ نبی پاک کے پاس آئے تو حضور پاک ممبر پر جلوہ گر تھے۔ تو ان کا ایک بندہ کھڑا ہوا، پہلی دفعہ ہی حضور پاک کو کیا کہتا ہے کہ ہمارے جو مدینے کے اطراف کے یہ لوگ تھے، کہا کہ بارش نہیں برس رہی اور فاقے بہت ہیں، مہربانی کرو۔ نبی پاک ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بارش عطا فرما، فوراً گھٹا چھا گئی، بارش برسنے لگ گئی، اور اگلے جمعے تک بارش برستی رہی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے جمعے تک بارش۔ یہ قبیلے والوں نے جب بارش مانگی تو پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ تو پھر ایک دیہاتی آیا، کہتا ہے حضور راستے بند ہو گئے ہیں، بچوں کے لیے کھانا پانی نہیں ہے، مہربانی کریں یہ پہاڑوں پہ برسے، مدینے پہ نہ برسے۔ تو اللہ نے کہا اللہ اس کو پہاڑوں پہ برسا، مدینے پہ نہ برسا۔ زبان نبوی سے نکلے ہوئے لفظ مقبول ہوئے، اور وہ بارش صحابہ کہتے ہیں یوں رنگ کی صورت میں بادل جو ہے نا وہ چھٹ گئے، اور مدینے کا مطلع صاف ہو گیا، اور ارد گرد پہاڑوں پہ بارش برستی رہی۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی شان ہے۔ تو میرے دوستوں، میں عموماً یہ بات کہتا ہوں، یار ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ کن فرما دے تو کائنات بن جاتی ہے۔ ہمارا نبی جو کہہ دے اللہ وہ کر دیتا ہے، تو پھر ہم فقیروں کو کمی کس بات کی؟ ہم ایسے ہی روتے رہتے ہیں، ایسے گھبراتے رہتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کے نبی بڑے کریم ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پہ مایوسی نہ اختیار کریں۔ یہ باتیں اس لیے سمجھاتا ہوں میرے دوستو، کیونکہ اب اس دور میں برین ہیمرج کی مرض بڑی عام ہو گئی ہے، اور یہ ان لوگوں کو ہو رہی ہے جو زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ لوگوں ہم رب تھوڑی ہیں، ہم بندے ہیں، کرنا جو اللہ نے کرنا ہے۔ آپ کھائیں پیئیں پہنیں، زندگی پرسکون گزاریں، ٹینشنوں کو بالکل ختم کر دیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرے گا زمین آسمان بنانے والا اللہ کرے گا۔ تو پھر ایسے ہی سوچتے رہے تو اے دھی دی شادی کدوں ہونی ہے، اے پتر دا رشتہ کدوں ہوئے گا، دکان کدوں چلے گی، ایک گویڑے چ نہ پڑے کرو۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھو، پرسکون رکھو، اور اللہ ہمارا بڑا مہربان ہے، ہمارے نبی بڑے مہربان ہیں، انشاءاللہ کام سارے سیدھے ہوں گے۔ الحمدللہ میرے دوستو، وقت چونکہ ختم ہوا، اگلا جمعہ 30واں جمعہ ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے اور ہماری تمام باتوں کو اللہ قبول کرے۔